بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ پیج 605 معارف القرآن جلد اول سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 251، اور یہ ہیڈنگ چل رہا ہے طالوت اور جالوت کا قصہ۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا رکوع 8واں معارف القرآن جلد اول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ ہے اگر قومیت اسلام پابند مقام، ہند ہی بنیاد ہے اس کی، نہ فارس ہے نہ شام۔ آہ یثرب دیس ہے مسلم کا، تو ماوا ہے تو، نکتہ جاذب تاثر کشواؤں کا ہے تو۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو، یعنی خلاف حکم کرنے والوں کو خوب جانتے ہیں، سب کو مناسب سزا دیں گے۔ اور ان لوگوں سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا۔ کہنے لگے ان کو ہم پر حکمرانی کا کیسے حق حاصل ہو سکتا ہے، حالانکہ بنسبت ان کے ہم حکمرانی کے زیادہ مستحق ہیں، اور ان کو کچھ مالی وسعت بھی نہیں دی گئی کیونکہ طالوت غریب آدمی تھے۔ ان پیغمبر نے جواب میں فرمایا کہ اول تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں ان کو منتخب فرمایا ہے، اور انتخاب کی مصلحتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اور دوسرے علم، سیاست و حکمرانی اور جسامت میں اس کو زیادتی دی ہے، اور بادشاہ ہونے کے لیے اس علم کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ ملکی انتظام پر قادر ہو، اور جسامت بھی بائیں معنی ہے کہ موافق و مخالف کے قلب میں وقت و ہیبت ہو۔ اور تیسرے، اللہ تعالیٰ مالک الملک ہیں، اپنا ملک جس کو چاہیں دیں، ان سے کوئی سوال کا منصب نہیں رکھتا۔ اور چوتھے، اللہ تعالیٰ وسعت دینے والے ہیں، ان کو مال دے دینا کیا مشکل ہے جس کے اعتبار سے تم کو شبہ ہو، اور جاننے والے ہیں کہ کون لیاقت سلطنت کی رکھتا ہے۔ اور جب ان لوگوں نے پیغمبر سے یہ درخواست کی کہ اگر کوئی ظاہری حجت بھی ان کی من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی ہم مشاہدہ کر لیں تو اور زیادہ اطمینان ہو جاوے۔ اس وقت ان سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان کی من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی یہ علامت ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق ہے بدون تمہارے لائے ہوئے آ جاوے گا، جس میں تسکین اور برکت کی چیز ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تورات، اور تورات کا من جانب اللہ ہونا ظاہر ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے، یعنی ان حضرات کے کچھ ملبوسات وغیرہ۔ غرض ان صندوق کو فرشتے لے آویں گے۔ اس طرح کے صندوق کے آ جانے میں تم لوگوں کے واسطے پوری نشانی ہے اگر تم یقین لانے والے ہو۔ پھر جب بنی اسرائیل نے طالوت کو بادشاہ تسلیم کر لیا اور جالوت کے مقابلے کے لیے لوگ جمع ہو گئے، اور طالوت فوجوں کو لے کر اپنے مقام یعنی بیت المقدس سے عمالقہ کی طرف چلے، تو انہوں نے اپنے ہمراہی پیغمبر کی وحی کے ذریعے دریافت کر کے ساتھیوں سے کہا، اب حق تعالیٰ استقلالی و بے استقلالی میں تمہارا امتحان کریں گے۔ ایک نہر کے ذریعے جو راہ میں آوے گی اور تم شدت تشنگی کے وقت اس پر گزرو گے، سو جو شخص اس سے افراد کے ساتھ پانی پیوے گا وہ تو ہمارے ساتھیوں میں نہیں، اور جو اس کو زبان پر بھی نہ رکھے اور اصلی حکم یہی ہے وہ میرے ساتھیوں میں ہے۔ لیکن جو شخص اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو اتنی رخصت ہے۔ غرض وہ نہر راستے میں آئی، پیاس کی تھی شدت، سو سب نے اس سے بے تحاشا پانی پینا شروع کر دیا، مگر تھوڑے سے آدمیوں نے ان میں سے احتیاط کی، کسی نے بالکل نہ پیا ہوگا، کسی نے چلو سے زیادہ نہ پیا ہوگا۔ کسی نے بالکل نہ پیا ہوگا، کسی نے چلو سے زیادہ نہ پیا ہوگا۔ ناظرین،
یہ سبجیکٹ ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں کیونکہ تحریر تھوڑی سی لمبی ہے، نیکسٹ پیج پر ابھی ہے، تو اس کا بقیہ حصہ یعنی یہ تھا آپ کے سامنے پیش جو کیا ہے، یہ تھا ویلاگ نمبر 1۔ اب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ویلاگ نمبر 2۔ در سرکار دیکھوں گا بڑے عرصے سے چاہا ہے، در سرکار دیکھوں گا وہی میرا گزارا ہے، در سرکار دیکھوں گا مبارک ہاتھ سے اپنے وہ دیتے ہیں فقیروں کو، میرا بھی کچھ تو قصہ ہے، میرا بھی کچھ تو حصہ ہے، در سرکار دیکھوں گا۔